حیا ٹاک کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں حجاب ناول آمنہ خان کی قلم سے۔ اے اللہ، میں نے اپنی زمینہ گل کو کبھی اپنے دل سے نہیں لگایا، کبھی اس کو پیار نہیں کیا، کبھی اس کو جی بھر کے نہیں دیکھا۔ میں ہمیشہ ایک مرد بن کے سوچتا رہا، میں کبھی باپ تو بنا ہی نہیں تھا۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ خود سے دور رکھا، انہوں نے مجھ سے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں۔ مجھے تو یاد بھی نہیں زرمینہ گل کی بیماری سے پہلے میری اولاد کب میرے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے تو یاد ہی نہیں کب میں نے ان سے مسکرا کے بات کی، کب اپنے بیٹوں کو سینے سے لگایا، کب انہوں نے مجھ سے کبھی کوئی فرمائش کی۔ مجھے تو کچھ نہیں یاد۔ کیسا باپ ہوں میں خدایا۔ اب باپ بنا ہوں جب میری بیٹی زندگی اور موت کے درمیان کھڑی ہے۔ اگر آج زرمینہ گل مر گئی تو میں کب اس کو بتاؤں گا کہ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں جتنی کسی باپ نے اپنی بیٹی سے نہ کی ہو۔ اے اللہ، اگر آج زرمینہ گل مر جاتی ہے تو میں کب اس کا ماتھا چوموں گا، کب اس کو اپنے دل سے لگاؤں گا۔ یا اللہ، میری زرمینہ گل کو کچھ نہ کرنا، اس کو اتنا جینے کی مہلت دینا کہ وہ ایک باپ کا پیار بھی دیکھ سکے، وہ دیکھ سکے ایک باپ بھی اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے باپ کی محبت سے محروم نہ مرے۔ میرے مالک، میری بیٹی کو اتنا زندہ رکھنا کہ میں اس کو سارے جہاں کی خوشیاں دوں، اس کو وہ پیار بھی دوں جو اس کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوا۔ میری بیٹی کو میرے لیے زندہ رکھ میرے اللہ۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر پڑی کرسی پہ آنکھیں بند کیا اللہ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ان کے ہونٹ مسلسل حرکت میں تھے، جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ بابا جان! وہ دونوں زمین پہ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھے۔ شہاب نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ بہن سے زیادہ ان کو باپ کا دکھ تھا۔ ان کا باپ رو رہا تھا، وہ باپ جو کبھی مسکرایا نہیں تھا، وہ باپ جو بات کرے تو لوگ اس کو حکم سمجھتے تھے، وہ باپ جسے بات کرنے کی ان میں کبھی ہمت نہیں تھی، آج وہ باپ کہیں مر گیا تھا۔ یہ تو کوئی اور تھا جو اپنی اولاد کو دل سے لگا لیتا تھا، جس کے سامنے اس کی اولاد بیٹھ سکتی تھی۔ بابا جان، آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہو، زرمینہ گل بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بیٹوں کو سامنے بیٹھا دیکھ کے ان کی خاموشی ٹوٹی۔ وہ آگے ہوئے، ان کی آنکھوں سے اشک کسی پانی کی طرح گرنے لگے۔ دونوں بیٹوں نے باری باری ان کے ہاتھ چومے، جیسے اپنے باپ کو تسلی دے رہے ہوں، ان کو ٹوٹا ہوا حوصلہ بن رہے ہوں۔ مبارک ہو آپ کو ابراہیم صاحب، آپ کی بیٹی کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کا ایک گردہ تو نہیں رہا، مگر وہ اپنے ایک گردے پہ بھی زندگی جی سکتی ہے۔ ڈاکٹر دروازہ کھولتے ہی باہر آیا جو اتنے گھنٹوں سے بند تھا، مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کو خوشخبری سنائی اور وہیں کھڑا ہو گیا۔ میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے؟ رقیہ بیگم خوشی سے اونچا اونچا رونے لگی، جیسے ان کو بہت عرصے بعد کوئی خوشی ملی ہو، اتنی خوشی جس کو وہ سنبھال ہی نہیں سکتی۔ بابا جان دیکھے نا، زرمینہ گل ٹھیک ہو گئی ہے، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، زرمینہ گل ہمارے لیے ٹھیک ہو گئی ہے بابا جان۔ سلطان نے باپ کی طرف دیکھا، ان کو خوشی خوشی بتانے لگا جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، وہ ان کو اپنی زبانی بتا رہا ہو۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھ گناہگار کی جھولی خالی نہیں لٹائی، تو نے مجھ جیسے باپ کو بھی مایوس نہیں کیا، تو بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے میرے مالک۔ وہ کرسی سے اٹھے، زمین پہ بیٹھے، نیچے جھکے، ماتھا زمین کے ساتھ لگایا اور سجدہ تشکر کیا۔ اماں، ہماری زرمینہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ شہاب ماں کے پاس آیا، چھلکتی آنکھوں سے ماں کو اپنے سینے سے لگایا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم زرمینہ گل سے مل سکتے ہیں؟ سلطان نے اپنا رخ ڈاکٹر کی طرف کیا، اس کی نظر مسلسل اس دروازے پہ تھی جس کے پاس زرمینہ گل تھی۔ نہیں، فی الحال نہیں، ابھی وہ بے ہوش ہیں، ان کا ایک گردہ نکلا ہے، یہ کوئی معمولی آپریشن نہیں تھا، بس آپ کو میں اتنا بتانے آیا ہوں کہ وہ اب خطرے سے باہر ہے، جیسے ہی ان کو ہوش آتا ہے ہم ان کو روم میں شفٹ کر لیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکراتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ آپ سب ایسا کریں، یہاں باہر ہی رکیں، اتنے لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ پرنسپل صاحب نے سب کو گیٹ سے باہر رکنے کا کہا اور خود دو تین ٹیچرز کے ساتھ اندر جانے لگے۔ سر، ہم کیسے دیکھیں گے وجدان سر کو؟ ان کے جاتے ہی ایک لڑکے نے آواز لگائی۔ ان کو لگا جیسے ان کا یہاں آنا بالکل فضول جانے والا ہے، اگر ان کو اجازت نہیں ملنی تھی تو پہلے بتا دیتے، وہ یوں سب کے ساتھ آتے ہی نہ۔ بیٹا، میں آپ لوگوں کے لیے ہی جا رہا ہوں، یہاں میرے ایک دوست ہیں جو میجر ہیں، ان کی پرمیشن سے آپ لوگ کچھ وقت اندر جا کے وجدان کو دیکھ سکتے ہیں۔ پرنسپل صاحب نے پیچھے مڑتے ہی سب کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، جیسے وہ وہاں موجود ایک ایک بندے کے جذبات کو سمجھ رہے ہوں، جیسے ان کو اندازہ ہو اس وقت ان سب کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ آسمان کا رنگ دیکھو یار، کیسی کالی گھٹا چھا رہی ہے،
وہاں کھڑے ہجوم میں سے ایک لڑکی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سب نے ایک ساتھ گردنیں اٹھائی، ایک ساتھ سب نے آسمان کو دیکھا جو دن کی روشنی میں بھی بالکل کالی رات کا عکس بنا ہوا تھا۔ یار، دن میں آسمان کا ایسے ہونا کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی۔ اس کو تو یہی مطلب ہوا جیسے کہیں کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ مانور نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یار، اب ہمیں ڈراؤ تو نہیں، پلیز سب ہاتھ اٹھا کے دعا کرو زرمینہ اور سر بالکل ٹھیک ہو۔ ہاں یار، دعا کرو وہ دونوں بالکل خیریت سے ہوں، ان دونوں کو کچھ نہ ہو۔ ہائے کتنا اچھا ہو زرمینہ اور سروجی کا نکاح یہی ہو، پھر ہم سب یہاں بھنگڑے ڈالیں۔ وہاں موجود ایک لڑکے نے خوشی سے کہا، کاش یہاں ایسا ہی ہو۔ یہ کوئی فلم نہیں چل رہی، ہم سر کو دیکھنے آئے، ان کے نکاح میں شریک ہونے نہیں آئے۔ ہانیہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا جیسے وجدان کا نام وہ اب بھی زرمینہ کے ساتھ برداشت نہ کر سکتی ہو۔ آپ لوگ پریشان نہیں ہو، وجی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ فاطمہ نے وہاں موجود بہنوں کو دیکھتے ہوئے کہا جو ضد کر کے ساری ساتھ آ گئی تھی۔ ویسے بھی اپنے بھائی کی ایسی خبر سنتے ہی کون سی بہن گھر میں سکون سے بیٹھ سکتی تھی۔ ان سب کے سفید ہوتے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے، جیسے وہ ایک سیکنڈ کی بھی چپ نہ ہوئی ہوں، جیسے انہوں نے ایک ایک لمحہ درود پڑھا ہو، اپنے بھائی کی زندگی کی دعا مانگی ہو۔ اور میں سے کسی کے ہاتھ میں تسبیح نہیں تھی، وہ لوگ ہمیشہ دل میں ورد کرتی تھی، انہوں نے کبھی گن کے کچھ نہیں پڑھا تھا۔ جو لوگ گن کے پڑھتے ہیں ان کو ہمیشہ حساب رکھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے پڑھنے میں حساب کیسا؟ جب بھی منہ ہلے تو درود پڑھو، اتنا پڑھو کہ دل میں نور ہی نور آ جائے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، میرا بچی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بہنوں کو حوصلہ دینے والی خود حوصلہ ہار گئی تھی، اس کی خشک ہوتی آنکھیں ایک بار پھر چھلکنے لگی۔ وہ جو کھڑی ہوئی تھی پھر سے وہیں بیٹھ گئی۔ آپ اتنا وقت ہو گیا ابھی تک باہر کوئی نہیں آیا، اتنا لمبا آپریشن؟ زینب نے بہن کے پاس آتے ہوئے سرگوشی سے کہا، جیسے وہ یہ بات اور کسی کو نہ بتانا چاہتی ہو، کسی کو حوصلے نہ توڑنا چاہتی ہو۔ ڈاکٹر صاحب، دروازے سے باہر آتے ہوئے اماں نے ڈاکٹر کو دیکھا جو چہرے پہ افسردگی لیے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی سب کھڑے ہوئے ان کے پاس گئے، جیسے وہ ان تک پہنچنے سے پہلے اس کے پاس خود پہنچ جائے۔ وہ جو اتنے وقتوں سے کسی خبر کا انتظار کر رہی تھی سفید ہوتے رنگ لیا آگے ہوئی۔ سامنے کھڑا ڈاکٹر وہاں موجود ہر بندے کے احساسات سمجھ رہا تھا۔ اس کو پتا تھا یہ خبر ان پہ کسی دھماکے سے کم نہیں ہوگی، وہ دھماکہ جو سارے شہر کو سنسان کر دیتا ہے، جو گھروں کے گھر تباہ کر دیتا ہے۔ میرا بیٹا زندہ؟ ایک باپ نے ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے تھے۔ ان کو لگا جیسے وہ بیٹے کی موت کی خبر سنیں گے تو دوسرا سانس نہیں لے سکیں گے۔ انہوں نے ایک نظر اپنی بیٹیوں پہ ڈالی جن کی نظریں ڈاکٹر کے لبوں تک اٹکی تھی، جیسے وہ بیتاب ہوں ان کے منہ سے نکلے الفاظ سننے کے لیے۔ ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سب سے۔ اللہ نے آپ کے بیٹے کو ایک نئی زندگی تو دی ہے، مگر اس نئی زندگی میں وہ اب کبھی چل نہیں سکے گا۔ وہ زندہ تو ہے مگر وہ کبھی اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکے گا۔ ڈاکٹر نے یہ خبر سناتے ہوئے ایک نظر پھر سب پہ ڈالی جو اپنی جگہ سے ایک ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ بغیر چیخے چلائے ایک مجسمے کی طرح پھر وہیں بیٹھ گئی جہاں سے اٹھی تھی۔ بولا تھا نا میں نے آپ کو جلدی نکلے، مگر آپ لوگ میری نہیں سنتے، یہاں سب مجھ سے پہلے پہنچے، میں ابھی آئی ہوں۔ فضا نے گاڑی سے اترتے ہوئے وہاں موجود سب کو باہر کھڑا دیکھا۔ وہاں اس کی کلاس میں کئی اسٹوڈنٹس اور بھی تھے۔ وہ غصہ ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ کی طرف مڑی جو کسی کام کے تحت گھر سے تھوڑا لیٹ نکلے تھے۔ فضا، آپ ابھی آئی ہیں؟ ہمیں تو لگا تھا آپ اندر ہوں گی زرمینہ کے پاس۔ وہ گاڑی سے اترتے ہی سب کے پاس گئی۔ سب وہاں مین گیٹ کے باہر ہی کھڑے تھے جیسے کوئی دھرنا دے رہے ہو۔ اس کو آتا دیکھ کے سب حیران ہوئے۔ اس کی دوست اور ان کے بعد آئی؟ جی، بس راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اس نے سر کو جھکائے بس اتنا ہی کہا۔ ویسے بھی وہ جلد از جلد زرمینہ کے پاس پہنچنا چاہتی تھی، وہ وہاں کھڑے ہونے پہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ لوگ یہاں باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے سب پہ سرسری سی نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یار، وہ پرنسپل صاحب گئے ہیں پرمیشن لینے، جیسے ہی اجازت ملتی ہے ہم ان دونوں کو دیکھنے چلے جائیں گے۔ دونوں کو؟ مطلب کن دونوں کو؟ اس کی بات پہ فضا نے چونکتے ہوئے اس کو دیکھا جیسے وہ اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ پائی ہو۔ تمہیں نہیں پتا؟ سر وجی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ مانو نے ایک بار پھر اس کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ سر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں یوری نہیں گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اس کو دیکھتے ہوئے شرمندگی سے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے زرمینے کی زندگی کا سب کو پتا ہو سوائے اس کے، سب اس کو دیکھنے پہلے پہنچ گئے ہوں اور وہی لیٹ ہو۔
चलो मैं अंदर जाती हूँ उनको देखने। फिजा, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया, अब अंदर नहीं छोड़ रहे किसी को। आप भी प्रिंसिपल साहब का वेट करें, वो आते हैं तो हम सब साथ चले जाएंगे। क्या मतलब अंदर नहीं छोड़ रहे अब? उसने चौंक के उसकी तरफ देखा। ऐसा कैसे हो सकता है वो जरमीना के इतने पास हो और वो उसको देख ना सके? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे अल्लाह जी? उसने एक नज़र आसमान पे डाली और दूसरी अपने माँ बाप पे। जमीना गुल, मेरी बच्ची कैसी हो तुम? दादी अम्मा ने उसके जर्द रंग के चेहरे को देखते हुए कहा। ठीक ठीक हूँ अम्मा जी। हल्की सी आंखें खोले उसने एक जुमले को टुकड़ों में बांट के बयान किया, जैसे वो अभी भी बिल्कुल होश में ना हो। दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा हो कि वो बोल ना सकती हो। रुकैया, मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखना। अब की बार दादी अम्मा ने पास बैठी बहू की तरफ देखा, जो अपनी बेटी को ऐसे देख रही थी जैसे पहले उन्होंने कभी इसे ना देखा हो। जी अम्मा, बहुत ख्याल रखूंगी। अल्लाह ने मेरी बच्ची को एक नई जिंदगी दी है। उन्होंने आंखों की नमी को दुपट्टे के साथ साफ करते हुए कहा और फिर उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। ये लड़के किधर हैं? उन्होंने इर्द गिर्द देखते हुए पूछा। अम्मा, वो डॉक्टर साहब ने उनको बुलाया था तो सभी साथ चले गए हैं। देखो जरा इनकी लापरवाहियां, कैसे जवान जहां बेटी और बीवी को अकेले कमरे में छोड़ के खुद कब से गायब है। अम्मा ने खड़े होते हुए कहा, जैसे वो उनको बाहर देखने जा रही हो। अम्मा ना परेशान हो आप, वो आ जाएंगे अभी। उनके उठते ही रुकैया बेगम एकदम उठी, उनका हाथ पकड़ा और फिर से उनको जरमीना के पास बिठा दिया। अम्मा। जी मेरा बच्चा, क्या हुआ जरमीना गुल? उसने हल्की सी आंखें खोली, हाथ से इशारा किया, माँ को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज़ इतनी थी कि बस कान पास ले जाके जाने पे समझ आती। उसके पास भी कोई बैठा हो उस तक भी आवाज़ ना जाती कोई क्या कह रहा है। जरमीना, बोलो बच्चे, क्या हुआ है? अब की बार दादी अम्मा ने उसके माथे पे हाथ रखते हुए बहुत प्यार से पूछा। अम्मा, वजदान। वजदान का नाम लेते ही दर्द के कई रंग उसके चेहरे से गुजरे, जैसे उसके अंदर बहुत तकलीफ हुई हो, उसको बहुत दर्द हो रहा हो। लेटे लेटे आंखें बंद किए उसने एक बार फिर वजदान का नाम लिया, जैसे वो पूछना चाहती हो, उसको देखना चाहती हो। वो ठीक है जरमीना गुल, वो बिल्कुल ठीक है। उसका ऑपरेशन हो गया है, तुम्हारे साथ ही हुआ है, अब ठीक है वो। उन्होंने बेटी के सर पे हाथ रखते हुए उसको झूठी तसल्ली दी। अंदर से खुद को मलामत करने लगी, वो एक बार तो जाके उस लड़के का हाल पूछाती। न जाने कैसा होगा वो। पता नहीं उसके माँ बाप आए भी होंगे या नहीं, न जाने वो जिंदा होगा या नहीं। उन्होंने बेटी को तो झूठ कह दिया, मगर उनका ज़मीर उनको मलामत करने लगा। अम्मा, मुझे वजदान। उसने आधी आंखें खोले उठने वाले अंदाज में माँ को बोला। दर्द की एक लहर उसके वजूद में दौड़ी, उसने दर्द की शिद्दत से एक आह भरी और एक बार फिर वहीं नीचे हो गई। जरमीना गुल, तुम क्यों उठ रही हो? मत उठो। वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम थोड़ा सा ठीक हो जाओ ना, मैं खुद तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी। अभी तो तुम्हारा ऑपरेशन हुआ, अभी कैसे जा सकती हो तुम? रुकैया बेगम ने उसको आराम से नीचे करते हुए कहा, जो उसको देखने के लिए उस मछली की तरह तड़प रही थी, जो पानी से बाहर निकालने पे बेचैन हो जाती है, तड़पती रहती है। मेजर, आपका बड़ा एहसान होगा अगर आप मेरे स्टूडेंट्स को उनकी टीचर को देखने की इजाज़त दे दें। प्रिंसिपल साहब ने मुस्कुराते हुए सामने बैठे शख्स को देखते हुए कहा। जुनेद, अब तुम भी एहसान वाली बात करोगे? मेजर ने मसनूई से नाराज होते हुए उसको कहा, जो उसके बचपन का दोस्त था, जिन्होंने स्कूल कॉलेज साथ पढ़ा था। एक फौज का मेजर बन गया था और दूसरा यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल। आपने अभी मेरी पलटून देखी नहीं है, तभी मैंने ऐसा कहा। प्रिंसिपल साहब ने शरारती से अंदाज में साथ बैठे टीचर को देखते हुए कहा, जो उनको देखते ही मुस्कुराने लगे। क्यों भाई, इतने अरसे बाद दीदार करवाया और साथ फौज लेके आ गए हो? भाई मेजर, मैं तुमसे अब ऐसे तो मिल नहीं सकता था, पूरे प्रोटोकॉल के साथ ही आना था मुझे। ऐसा है जुनेद, जिस बंदे से मिलने की इजाज़त तुम मांग रहे हो, मैंने उसकी फ़ाइल मंगवाई है। वो अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया, होश में नहीं है। उसके होश आने तक इंतज़ार करना पड़ेगा तुम लोगों को। है भी वो इंतहाई सीरियस कंडीशन में, आईसीयू में है वो इस वक्त। सामने बैठे मेजर ने उसकी फ़ाइल पे देखते हुए उनको तफसील से बताया। वो बच तो जाएगा ना? कुछ वक्त पहले का खुशगवार माहौल एकदम अफसरदगी में बदला। प्रिंसिपल ने साथ बैठे दोनों टीचर को देखा, जिन्होंने एक दूसरे से पहले ही नज़रों का तबादला कर लिया था, जैसे उनको शक गुजरा हो कि वो कोई बुरी खबर सुनने वाले हैं। बचने के चांसेस भी बहुत कम है, लेकिन अगर बच भी गया तो सारी जिंदगी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकेगा, वो कभी चल नहीं सकेगा। इस खबर से सामने बैठे तीनों शख्स एक सकते की हालत में आ गए, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा सुना हो जिसके बाद मजीद बोलने की हिम्मत ना रही हो। अब वो आप नहीं रोएं, हमें तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, उन्होंने हमें फिर से वजदान को दिया है।
کوئی بات نہیں ابو، جو وہ ساری زندگی چل نہیں سکے گا۔ ہم ہیں نا اپنے وجی کا سہارا، آپ ہیں، امی ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بنیں گے اس کا سہارا۔ اگر اللہ پاک ہم سے وجی کو لے لیتے، ہمیں دوبارہ دیتے ہی نہ، تو کیا کرتے ہم؟ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، وہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے پاس ہوگا۔ فاطمہ زمین پہ باپ کے قدموں میں بیٹھی ان کو تسلی دے رہی تھی، وہ جو خود اپنی ہمت ہار گئی تھی، اپنے ٹوٹے ماں باپ کی ہمت بن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت اس کے ماں باپ اس کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ شاید اس کو دکھ، اس کی تکلیف وہاں بیٹھے ماں باپ سے بھی زیادہ ہو، جو اپنے دل میں چھپائے سب کو حوصلہ دے رہی تھی، ان کی ہمت بن رہی تھی۔ آپ بھی، کیا بھائی کبھی نہیں چل سکیں گے؟ وہ ہمارے ساتھ کبھی نہیں کھیلیں گے اب؟ 15 سالہ خدیجہ نے روتے ہوئے بہن کی طرف آتے ہوئے کہا، جیسے وہ اب بھی نہ سمجھی ہو ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، سب گھر والے ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ نہیں گڑیا، بھائی بالکل ٹھیک ہو جائے گا، وہ چلے گا بھی، ہمارے ساتھ کھیلے گا بھی، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا۔ بہن کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا، وہ جو اپنے بھائی کے معاملے میں سب سے کمزور تھی، آج سب کی خاطر خود کو مضبوط رکھے ہوئے تھی۔ جیسے اگر وہ ہمت ہار گئی تو یہاں موجود ہر شخص مر جائے گا، وجدان سے پہلے مر جائے گا۔ پلیز سر، مجھے اندر جانے دیں، میں اس کو دور سے ہی دیکھ کے آ جاؤں گی واپس۔ فضا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس آدمی کو کہا جو اس کا راستہ روکے سامنے کھڑا تھا، جیسے اس کی ذمہ داری ہو باہر سے کسی کو اندر نہ چھوڑنے کی۔ دیکھیں، میں آپ کو کوئی 50 دفعہ کہہ چکا ہوں، ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ اب اس وقت نہیں مل سکتی ان کو، آپ 4 بجے کا انتظار کر لیں۔ ابھی کچھ وقت میں ایسے بھی آپ مل سکیں گی ان کو، مگر تب بھی آپ اتنے لوگوں کو ایسے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ فضا کے بار بار پوچھنے پہ وہ ہر بار اس کو ایک ہی جواب دیتا۔ اس جواب کو سنتے ہی وہ پھر اپنے ہاتھ پہ بنی گھڑی کو دیکھتی اور پھر وقت کو گننا شروع کرتی، جو آج کہیں سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یار ان لوگوں نے ہمیں جانے نہ دیا تو؟ مدثر نے مین گیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھی تو وہی سوچ رہا ہوں، اگر ہمیں سر وجی کو ملنے ہی نہ دیا تو؟ ایسا نہیں بولو آپ لوگ، انشاءاللہ ہم ضرور سر کو مل کے جائیں گے۔ یار وہ دیکھو پرنسپل صاحب آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکے نے پرنسپل کو آتا دیکھتے ہی زور سے بولا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور سامنے سے آتے ہوئے پرنسپل کو دیکھنے لگے۔ جاتے ہوئے وہ صرف 3 گئے تھے، مگر آتے ہوئے ان کے ساتھ ایک اور بندے کا بھی اضافہ ہوا تھا جو یونیفارم پہنے ان کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا، جس کے پیچھے فوجیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ان کو لگا اب ان کو اندر جانے کی اجازت مل جائے گی، اب وہ اندر جا سکیں گے۔ اب ہم بھی دیکھتے ہیں آپ ہمیں کیسے روکتے ہیں۔ پرنسپل کو آتا ہوا دیکھتے ہی وہاں کھڑے ایک لڑکے نے گارڈ کو ایسے کہا جیسے اب ان کو اندر جانے سے کوئی روک ہی نہیں سکے گا۔ سر، ہم اندر جا سکتے ہیں؟ وجدان سر کیسے ہیں؟ آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ پرنسپل کے گیٹ سے باہر آتے ہی سب ان کے ارد گرد ہو گئے، جیسے ان کو کب سے ان کے آنے کا انتظار تھا، وجدان کی خیریت کی خبر سننے کا انتظار تھا۔ بچوں، آپ سب کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، وجدان ہوش میں نہیں آیا، وہ اس وقت ICU میں ہے۔ جیسے ہی اس کو ہوش آتا ہے آپ لوگوں میں سے تھوڑے تھوڑے اسٹوڈنٹس کو ہم اندر بھیجیں گے۔ پرنسپل نے سامنے کھڑے اسٹوڈنٹس کے ہجوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پہ کھڑا ہر شخص اندر جانا بھول گیا تھا، ان کو یاد تھا تو بس اتنا، ان کا ہیرو بے ہوش ہے، ICU میں ہے، ابھی بھی زندگی اور موت کے درمیان کھڑا ہے، اپنی موت سے لڑ رہا ہے۔ سر پلیز ہمیں بتائیں وجدان سر۔ وہاں موجود ایک لڑکی اس ہجوم میں سے گزر کے آگے ہوئی۔ عموماً یونیورسٹی کالج کی لڑکیوں کو فوجی بہت متاثر کرتے ہیں، مگر آج کسی نے فوجیوں پہ دھیان نہیں دیا تھا، کسی نے چھپ چھپ کے ان کو نہیں دیکھا تھا، کسی نے اپنی سہیلی کے کان میں فوجی کو دیکھتے ہوئے کچھ نہیں کہا۔ اس وقت ان کو ایک ہی شخص یاد تھا، وہ ایک ہی شخص کے منتظر تھے جس کے لیے وہ اتنے دور سے آئے تھے۔ اس لڑکی نے بس اتنا ہی کہا اور چہرے پہ ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس لڑکی کو روتا دیکھ کے سب کی آنکھوں میں نمی آئی، وہاں موجود ہر اسٹوڈنٹ اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کرنے لگے، اپنا ضبط برقرار رکھنے لگے۔ بیٹا، آپ سب دعا کریں، اپنے سر کے لیے دعا کریں، وہ ٹھیک ہو جائے، چل کے آپ لوگوں کے درمیان آئے۔ پرنسپل صاحب نے ان کو دیکھتے ہوئے بس اتنا ہی کہا۔ وہ جانتے تھے اگر وہ اپنے ہیرو کے اپاہج ہونے کی خبر سنائیں گے تو ان کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ آج ان کا ساتھ دینے کے لیے وجدان جیسا ہیرو موجود نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی ان کی نظریں نیچے جھکی، جیسے اب اگر وہ کچھ بولیں گے تو اونچے اونچے رونے لگ پڑیں گے۔ انہوں نے وجدان کو کب اپنا فیکلٹی کا ممبر سمجھا تھا؟ انہوں نے تو ہمیشہ اس کو اپنا بیٹا کہا تھا۔ پرنسپل کی بات ختم ہوتے ہی سب نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے، وہاں موجود ہر اسٹوڈنٹ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے، ہر ایک کی آنکھیں بند ہوئی تھی جیسے وہ بند آنکھوں سے اپنے ہیرو کی نئی زندگی مانگ رہے ہوں۔ ان کو دیکھتے ہی وہاں کھڑے میجر اور اس کے فوجیوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھائے،
جیسے ان اسٹوڈنٹس کی دعا کے قبولیت کی سفارش کر رہے ہوں، اللہ کو کہہ رہے ہوں ان کو مایوس نہ لوٹانا، ان کی دعا کو قبول کرنا۔ ان کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے کہ آسمان سے اشکوں کا دریا نیچے گرنے لگا، جیسے ان کو دیکھتے ہوئے آسمان آج زارے کتار رو رہا ہو۔ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، جو ایسے لال ہوا تھا جیسے آسمان میں آگ لگ گئی ہو، اس کے شعلے پانی کی صورت زمین تک آ رہے ہوں۔ بچوں، آپ لوگ گاڑیوں میں بیٹھ جاؤ، بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ بچے جیسے ہی ہوش میں آتا ہے میں آپ لوگوں کو باری باری بلا لوں گا، پرنسپل نے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، جیسے ان کی آواز وہاں کھڑے ہر اسٹوڈنٹ تک پہنچ پائے۔ نہیں سر، یہ بارش ہمیں کچھ نہیں کہتی، ہم سر سے ملنے تک یہیں کھڑے رہیں گے، ہم سر کو دیکھے بغیر گاڑیوں میں دوبارہ نہیں بیٹھیں گے۔ پیچھے کھڑے ایک اسٹوڈنٹ نے اس قدر بلند آواز میں کہا کہ سامنے کھڑے ہر شخص تک اس کی آواز گئی۔ اس کو سنتے ہی سب نے ایک ساتھ یس سر کہا اور وہیں کھڑے رہے۔ اللہ جی، میرے وجدان کو کچھ نہیں کرنا، میرا دوسرا گردہ بھی لے لیں آپ، اللہ جی، آپ میری زندگی ہی لے لیں، میری زندگی کے بدلے میرے وجدان کو زندگی دے دیں، وہ ٹھیک ہو جائیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ جی، اپنی زرمینہ گل کے لیے ان کو ٹھیک کر دینا، آپ کی تو بہت لاڈلی ہونا، میں ایسا کبھی نہیں ہوا جو میں نے آپ سے مانگا ہو آپ نے مجھے نہ دیا ہو۔ آپ نے ہر وہ چیز مجھے دی جو میں نے مانگی، جس کی میں نے خواہش بھی کی، آپ نے مانگنے سے پہلے مجھے دی۔ میں جانتی ہوں میں بہت گناہ گار ہوں، میں جانتی ہوں آپ کو خفا کیا ہے میں نے، ایک نامحرم سے بات کی ہے میں نے، آپ کو نہیں پسند میں نے پھر بھی یہ غلطی کی ہے، اس کو ملنے کی خواہش کی ہے، کچھ لمحے ہی صحیح اس کا ساتھ مانگا ہے، اس کے ساتھ کچھ پل چلنا ہی صحیح میں نے آپ سے وہ بھی مانگا ہے۔ میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا ہے، بہت غلط۔ اللہ جی، مجھ گناہ گار کی سزا مجھے ہی دینا، مجھے ہر سزا منظور ہے، چاہے تو میری جان لے لیں، مجھے اگلا سانس نہ آئے، بس اللہ جی میرے وجدان کی جدائی کی سزا نہ دینا، مجھے سزا دینے کے لیے اس کی سانسیں نہ چھین لینا۔ اللہ جی میرے وجدان کو زندہ رکھنا، وہ بے شک مجھے نہ ملے، بے شک اس کو مجھے نہ دینا، بس اس کو زندہ رکھنا، میں یہ سوچ کے ہی جی لوں گی میرا وجدان زندہ ہے، اسی ہوا میں سانس لے رہا ہے جس میں زرمینہ سانس لیتی ہے۔ وجدان بھی یہی چاند دیکھتا ہے جس کو میں دیکھتی ہوں، میں بہت خوش رہوں گی، ہمیشہ خوش رہوں گی، لیکن وہ مر گیا تو میں مر جاؤں گی اللہ جی، میں مر جاؤں گی۔ وہ ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹی درد سے تڑپتے ہوئے آنکھیں بند کیے اپنے درد سے نجات نہیں مانگ رہی تھی، وہ اپنے محبوب کی زندگی مانگ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا ٹھیک نہیں ہے، اس کے معاملے میں ہمیشہ اس کا دل اس کو بتا دیتا تھا، وجدان کی گواہی اس کو اس کا دل دیتا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی، اس کی سسکیاں وہاں موجود ہر شخص سن رہا تھا، ہر کوئی اس کو دیکھ رہا تھا، اس کے آنسوؤں سے اس کے سر کے نیچے رکھا تکیہ گیلا ہو گیا تھا۔ وہاں کھڑا ہر شخص یہ جانتا تھا سامنے لیٹی لڑکی کو کیا درد ہے، وہ کون سے درد سے سسک رہی ہے، خود کو اذیت دے رہی ہے۔ جری، اٹھو تو میں تمہارے وجدان کے پاس لے جاؤں۔ سلطان نے اس کے پاس جاتے ہوئے کہا، جیسے اس کو آج بہن کے سوا وہاں موجود کسی شخص کی کوئی پرواہ نہ ہو، اس کو آج فکر ہو تو صرف اس بہن کی جو محبت میں اپنا آپ وار رہی تھی۔ اس نے اچانک اپنی آنکھیں کھولی، جیسے اس نے خواب میں سنا ہو کوئی اس کو وجدان کے پاس لے جانے کا کہہ رہا ہو۔ زری، اٹھو میں تمہیں اٹھا کے لے جاؤں گا اس کے پاس۔ اس نے حیران ہوتی بہن کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ حیرت سے اس بھائی کو دیکھ رہی تھی جو اس پہ کبھی کسی نامحرم کی نظر بھی پڑنے نہیں دیتا تھا، آج وہ اس کو خود لے جانے کا کہہ رہا تھا۔ مگر جان جی، اس نے ایک نظر وہاں کھڑے اپنے باپ اور بھائی پہ ڈالی، جیسے وہ اس کو کہنا چاہتی، اس کو بتانا چاہتی بابا جان کھڑے ہیں، بڑا بھائی کھڑا ہے جن کو شاید اس نے دیکھا نہیں ہے۔ بابا جان، میں زرمینہ گل کو لے جاؤں؟ وہ جانتا تھا اس کا باپ اسے کبھی نہیں روکے گا، وہ جانتا تھا اس کا باپ اب ایک خر دماغ پٹھان نہیں رہا، وہ صرف ایک باپ ہے، پھر بھی اس نے بہن کی تسلی کے لیے باپ سے پوچھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ باپ سے پوچھے، وہ نہیں چاہتا تھا اس کا باپ کبھی اپنی روایتیں چھوڑے، وہ نہیں چاہتا تھا اس کا باپ موم بن کے پگھل جائے، وہ نہیں چاہتا تھا اس کا باپ کبھی اپنی اولاد کے سامنے ہار جائے۔ وہ اپنے باپ کو پہلے جیسے ایک مضبوط پٹھان ہی دیکھنا چاہتے تھے، وہ سواتی جو کبھی نہیں ہارتا، جو کبھی نہیں روتا، وہ سواتی جس کے پاس اس کی اولاد بیٹھتے ہوئے 100 بار سوچے، جس باپ کے سامنے وہ کبھی اونچی آواز میں بات نہ کر سکے۔ مگر اب سب کچھ بدل گیا تھا، سامنے کھڑا پٹھان موم بن کے پگھل گیا تھا۔ انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا سر ہلایا، جیسے جانے کی اجازت دی ہو۔ باپ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کیا یہ اسی کا باپ ہے؟ نہیں نہیں، اس کا باپ تو ایسا نہیں تھا، وہ تو عزت کے نام پہ جان دیتا تھا، اور عزت کے لیے جان لینا بھی اسے آتا تھا۔
آج وہ اپنی عزت کو باہر جانے کی، ایک مرد کے پاس جانے کی اجازت دے رہا تھا۔ کیا یہ وہی پاپ ہے؟ نہیں نہیں بابا جان، میں نہیں جاؤں گی کبھی بھی۔ باپ کو دیکھتے ہوئے وہ اونچا اونچا رونے لگی، جیسے اس کو لگا ہو اس کا باپ مر گیا ہے اور وہ اس کی موت کی ذمہ دار ہے۔ ایک اولاد، ایک بیٹی کب چاہتی ہے اس کا باپ اس کے سامنے ہار جائے؟ نہیں جان جی، مجھے نہیں جانا۔ بھائی کا ہاتھ پکڑے ہوئے وہ اونچا اونچا روتے ہوئے کہنے لگی، زرمینہ گل، نہ رو میری بیٹی۔ وہ اس کے پاس آئے، اس کو اپنے دل سے لگایا، اس کا ماتھا چوما، جیسے اس کو کہہ رہے ہوں اس کا باپ بدل گیا ہے، جیسے وہ اس کو بتا رہے ہوں تمہارا بھی اپنی زندگی پہ کچھ حق ہے۔ بے شک تم میری بیٹی ہو، مگر اپنی پسند کی شادی کا حق رکھتی ہو، اپنی حد میں رہ کے جینے کا اختیار ہے تمہیں۔ مگر بابا جان، باپ کے سینے سے لگے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے سوال کیا۔ اس کا باپ سمجھ گیا تھا وہ کیا کہنا چاہتی ہے، ان کو اپنی پرورش پہ ایک بار پھر فخر ہوا۔ شہاب، مولوی صاحب کو بلاؤ، ہماری بیٹی کا نکاح ہے آج۔ انہوں نے شہاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹی کو اس کے مگر کا ایک خوبصورت جواب دیا۔ سلطان، تم زرمینہ گل کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، ہم مولوی صاحب کے ساتھ آتے ہیں۔ مجھے شاہ صاحب اور بی بی صاحبہ سے بھی بات کرنی ہے اور ان کے لائے ہوئے رشتے کی قبولیت کا اقرار کرنا ہے۔ بابا جان، ابھی مولوی صاحب کو نہ بلائیں۔ وہ باہر جانے ہی لگا تھا کہ سلطان نے ان کو آواز دیتے ہوئے روکا۔ کیوں سلطان؟ شہاب نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کو کچھ بتا رہا تھا۔ ان کو کہہ رہا تھا ہماری بہن کو ہونے والا دولہا بستر مرض پہ پڑا ہے، اپنی زندگی کی چند سانسیں گن رہا ہے۔ سامنے کھڑے دونوں شخص سمجھ گئے تھے، اس کی آنکھوں میں کی جانے والی گفتگو کو وہ سمجھ چکے تھے۔ صرف وہی نہیں، ان کے پاس لیٹی وہ لڑکی بھی سمجھ گئی تھی، جو اس کی خاطر اپنی زندگی کی چند سانسیں جی رہی تھی۔ آپ لوگوں میں سے اکثر اسٹوڈنٹ فوج میں آنا چاہتے ہوں گے، ان کا خواب ہوگا وہ آرمی جوائن کرے۔ بہت ساری یہاں پہ موجود لڑکیاں فوجی کے خواب دیکھتی ہوں گی۔ بہت سارے لوگ میری طرح میجر بننا چاہتے ہوں گے، جیسے میں نے چاہا تھا۔ مگر آج مجھے بہت افسوس ہے، میں میجر کیوں ہوں؟ میں ایک استاد کیوں نہیں ہوں؟ ایسا استاد جس کے شاگرد اس کو ایک نظر دیکھنے اتنی دور سے آئیں، جس کی صحت یابی کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں، جو دھوپ میں بھی اس کے لیے کھڑے ہوں، جنہوں نے بارش کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ان کو منظور نہیں ہے کہ وہ اپنے استاد کو دیکھے بنا جائیں۔ مجھے بہت افسوس ہے، آج کاش میں بھی ایک استاد ہوتا۔ وہ یونیفارم پہنے وہاں کھڑے ہر اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے ان سے خطاب کر رہا ہو، جیسے ان کو شاباش دے رہا ہو۔ آرمی والے کی داد بھی ایک الگ ہی سرور دیتی ہے، مردہ قوم کو دوبارہ سے زندہ کرتی ہے۔ مگر وہاں تو ہر کوئی زندہ تھا، اپنے استاد کو دیکھنے کا منتظر تھا۔ میجر کا خطاب ان کے خون کو اور گرم کر رہا تھا، ان میں اور جوش ولولہ پیدا کر رہا تھا۔ آج مجھے لگتا تھا کہ ایک استاد کی کوئی عزت ہی نہیں رہی۔ وہ ایک 15-20 ہزار کمانے والا ایک مزدور بن کے رہ گیا ہے، جو پورا مہینہ محنت کرتا ہے اور مہینے کے آخر میں اپنی محنت کا پورا صلہ بھی وصول نہیں کرتا۔ مگر آج مجھے اندازہ ہو گیا ایک استاد کی آج بھی وہی عزت ہے جو میرے رسول کے زمانے میں تھی۔ آپ لوگوں نے ثابت کیا ہے، اپنا شاگرد ہونا ثابت کیا ہے، اپنے استاد کا مقام ثابت کیا ہے۔ وہ جو اندر بستر مرض پہ پڑا ہے اس کا کیا مقام ہے؟ میں دعا کروں گا اللہ اس کو اتنی زندگی دے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی آنکھوں سے اپنی عزت دیکھے، جو اس کے اسٹوڈنٹ اس کی کرتے ہیں، جس کے لیے وہ اس بارش میں کھڑے ہیں۔ اگر مجھے دوبارہ زندگی ملتی تو میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا، اللہ مجھے اس زندگی میں میجر نہیں بنانا، بلکہ ایک استاد بنانا جس کو دیکھتے اس کے اسٹوڈنٹس آئیں۔ بے شک مجھے مرنے پہ توپوں کی سلامی نہ دی جائے، بے شک میری قبر پہ پھولوں کے ہار نہ چڑھائے جائیں، مجھے بس ایسے ہاتھ اٹھانے والے طالب علم دیے جائیں جو میری زندگی کی دعا کریں، میرے مرنے کے بعد مجھے یاد رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔